لیکن اگر اسی کے برعکس دیکھیں، جو بے دین ہوتا ہے، جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے سامنے فرشتہ جب آتا ہے، اتنا ڈینجر قسم کا وہ فرشتہ، اور شکل میں ایسا دکھتا ہے کہ دیکھتے ہی انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، چہرے سے خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات تو دیکھ کر کے لیٹرین اور باتھ روم تک کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالت اتنے ڈینجر، اور اتنا خونخوار بن کر کے آتا ہے، کبھی نظریں ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، روح کبھی پیر طرف جاتی ہے، کبھی انسان کے چہروں کی طرف، کبھی اس ہاتھ میں، کبھی اس ہاتھ میں، لیکن فرشتہ کھینچ کر کے اس کو نکالتا ہے۔ اور اے انسانوں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے میرے بندو، اگر تم زمین میں اکڑ کر کے چلو تو چل کر کے کیا فائدہ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ تکبر اور گھمنڈ کر کے کیا فائدہ، تم آسمان اور تم پہاڑوں تک پہنچ نہیں سکتے ہو، تکبر کیوں کر رہے ہو؟ تو چال، انسان کی چال ہی بتا دیتی کہ انسان کیسا ہے۔ بہت سے لوگوں کے چال کو دیکھ رہے ہیں نا، اسٹائل، ہماری بہت سی بہنوں کی چلنے کے انداز سے پتہ چل جائے گا یہ لڑکی کتنی دیندار ہے اور کتنی بے دین ہے۔ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو اللہ نے مال دیا ہے، مال کو بھی فضول خرچی نہیں کرتے ہیں۔ لم يسرفوا ولم يقتروا، نہ کنجوسی کرتے نہ زیادہ اسراف کرتے ہیں، بیچ بیچ میں چلتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مال آ گیا تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو کنجوس، مکھی چوز بن جاتے ہیں، کچھ بھی خرچ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی رحمان کے بندے وہ ہیں جو بیچ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اس کے بعد رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو توبہ کیا کرتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ معزز مصلیان کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، 19ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ملنے کی توقع ان کو نہیں ہے، ارے مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ تھوڑی زندہ کیے جائیں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے ہیں کہ نہیں، یہی زندگی لاسٹ فائنل زندگی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے اور اے نبی اگر تم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، لولا انزل علینا الملائکہ، تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ ہاں، ہمارے پاس تم پیدا ہوئے ہو، کھائے ہو، پیے ہو، بڑے ہوئے، آج کہہ رہے ہو نبی ہیں، ہم کیسے مان لیں گے؟ اگر اللہ ہے اور واقعی ہے، لولا انزل علینا الملائکہ، تو ہمارے درمیان فرشتے کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے؟
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو نہیں ماننا رہتا ہے نا وہ الگ الگ چیزوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کو نہیں ماننا رہتا ہے۔ قرآن نے کہا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، یہ تکبر میں پڑے ہیں، یہ غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے بے شمار دلیلیں اللہ کے نبی نے پیش کی، یا آج دنیا کے اندر دیکھو بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں دلیلیں آپ لے کر کے آ جاؤ، آسمان کو دکھاؤ، زمین کو دکھاؤ، پہاڑ کو دکھاؤ، لیکن وہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ کی ذات کے اوپر وہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، یقین ہی نہیں ہوتا ہے، چاہے جتنے بھی دلائل پیش کر دو وہ اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اپنے ہاتھ سے سب کچھ بنا رہے ہیں، ہاں سارا چیز، اور اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے اللہ کے بارے میں بولو نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ اچانک میں ایک دھماکہ ہوا، دنیا بن گئی، ایسے ایسے ہو گیا، کوئی اللہ ہے نہیں بس۔ بعض نے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، سن آف گاڈ، اس کو بیٹا مان لیا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو بیٹا مان لیا ہے۔ بعض نے کہا نہیں اللہ ہی عیسیٰ، عیسیٰ ہی مریم، مریم ہی اللہ، مریم، اور سب کو ایک پارٹ بنا دیا ہے، یعنی مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی مریم، مریم ہی اللہ، یعنی یہ تینوں مل کر کے پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ بعض کا عقیدہ یہ ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں فرشتے آ جائیں تب ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ اللہ فرماتا دیکھو یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن یہ اپنی نظروں سے فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن اس کے چہرے سے خوشی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن آئے گا ہر انسان فرشتے کو دیکھے گا۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، موت کے قریب اس کے سامنے اس کو فرشتہ نظر آتا ہے۔ ابھی فرشتہ نہیں دکھ رہا ہے نا، دکھے گا۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ موت کے منظر کا واقعہ، موت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، یا قیامت کے دن بھی فرشتے کو دیکھے گا۔ ایک انسان مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے سامنے فرشتے نظر آتے ہیں۔ اگر نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے تو وہ فرشتہ بڑا ہی نیک صورت میں آتا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں آتا ہے۔ انسان اس فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتہ اس کو کہتے ہیں آج ڈرنے کی اور گھبرانے کی اور غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، تمہیں غم کرنے کی اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے دنیا میں جتنی زندگی پائی تم نے اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، تم نے محمد الرسول اللہ کی اتباع کی ہے، اس وجہ سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتہ ایک مومن کو دلاسا دیتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، ایسے موقع پہ اس کو فرشتے اطمینان دلاتے ہیں، ڈرو مت، ٹینشن مت لو، اور اے روح نکل جا، نکل جا، پاک روح نکل جا، چل چل جنت کے طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے، تمہیں جنت کے راہ پکڑنی ہے۔ روح نکال لیا جاتا ہے اس سے، ایک اچھے انسان دیندار جو ہوتا ہے اس سے روح بڑی آسانی سے نکال لی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی کے برعکس دیکھیں، جو بے دین ہوتا ہے، جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے سامنے فرشتہ جب آتا ہے اتنا ڈینجر قسم کا وہ فرشتہ، اور شکل میں ایسا دکھتا ہے کہ دیکھتے ہی انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، چہرے سے خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات تو دیکھ کر کے لیٹرین اور باتھ روم تک کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالت اتنے ڈینجر اور اتنا خونخوار بن کر کے آتا ہے، کبھی نظریں ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، روح کبھی پیر طرف جاتی ہے، کبھی انسان کے چہروں کی طرف، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں، لیکن فرشتہ کھینچ کر کے اس کو نکالتا ہے۔ اتنا ڈینجر منظر ہے، اتنا ڈینجر منظر ہے کہ اس کے روح کو وہ فرشتہ اتنا ڈینجر طریقے سے نکالتا ہے، انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔
اور کہتا نکل بدبخت روح، تم فرشتہ نہیں دیکھے تھے نا، فرشتے کا انتظار، لو اب تم نے دیکھ لیا ہے۔ تو فرشتہ کو دیکھ لینے کے بعد اس کی حالت خراب ہو جائے گی اور اس کے روح کو نکالا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ قبر کا ایک ٹکڑا یا تو جہنم کا ایک ٹکڑا یا تو پھر جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ آدمی نیک عمل کرے گا تو جنت کا ایک ٹکڑا اس کو مل جائے گا، اور اگر برا عمل کرے گا تو جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو نصیب ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کو دیکھا کرتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ہے عثمان، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو نہیں آتے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے آپ زار و قطار رویا کرتے ہیں۔ جب قبرستان سے گزر ہوتا ہے یا قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا لوگوں، یہ آخرت کے منازل میں سے، آخرت کے سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے۔ اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی تو آنے والی تمام منزلیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اگر یہ منزل گڑبڑ ہو گئی اور اس منزل کے اندر اگر انسان کامیاب نہ ہو سکا تو آنے والی منزلیں اور زیادہ دشوار ہو جائیں گی۔ قبر کا عذاب بہت ڈینجر ہے، تو فرشتے کو دیکھ کر کے انسان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہت سے لوگ نیک عمل کرتے ہیں نا، نیک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، بہت سے لوگ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ، لیکن کل قیامت کے دن وہ اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے کہ ہوا کے مانند ان کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، کوئی اس کے نیکیوں کا ویلو نہیں دے گا۔ کون سی نیکیاں؟ جو اپنے من کے مطابق کیا ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے رسول کے طریقے پہ، لیکن نماز پڑھا ہے جیسے اس کے مولوی نے بتایا ویسے پڑھ لیا ہے، اتنا بڑا مقلد بن گیا کہ نہیں ہم تو اسی طریقے پہ پڑھیں گے، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا جو 60 سنہ، جس نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی، 60 سال کنٹینیو، لیکن اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دی جائے گی کیونکہ اس نے نماز رسول کے طریقے پہ نہیں پڑھی ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، اب اس کرونا وائرس میں بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کی یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اس کو بدلہ تو دنیا میں مل سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد اسے بدلہ نہیں ملے گا۔ تو ایک تو کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے نیکیاں کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں، ایک تو مسلمان، وہ مسلمان جو نیکی تو کیے ہوں گے لیکن نیکی کے اندر رسول کی مہر نہ ہوگی، جس کام میں رسول کی مہر نہ ہو، سرٹیفکیٹ نہ ہو، وہ کام کتنوں ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہر عمل کو چیک کرنا چاہیے، ہر عمل کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شادی، بیاہ، جو بھی آپ کر رہے ہیں رسول کے طریقے پہ ہو رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک پادری کو دیکھا گھنٹہ بجا رہا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو ہنسنے لگے، پھر ادھر سے واپس آئے، پھر دیکھا بجا رہا، رونے لگے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ پہلے مرتبہ گزرے تو ہنس رہے تھے، اس مرتبہ آپ گزرے تو رو رہے تھے، کیا ماجرا عمر فاروق بتائیے؟ امیر المومنین نے کہا جب میں گزر رہا تھا تو ان کی اس حرکت سے بیوقوفی کو دیکھ کر کے میں ہنس رہا تھا کہ گھنٹے بجا رہا ہے، کوئی علم نہیں ہے اور بے فالتو کام کیے جا رہا ہے، اس کی نادانی کے اوپر میں ہنس رہا تھا۔ اور جب میں واپس آیا اور میری نظر پڑی تو مجھے افسوس ہوا کہ اتنا محنت کرنے کے بعد بھی کل قیامت کے دن اسے ذرہ برابر فائدہ نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں کو دیکھیں نا، چلا رہا گھنٹی مار رہا تو مار رہا، 2 5 پورا دن بھر گھنٹی مارتے رہتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے اسی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود تو کچھ لوگ پوری رات بھر عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کا دیکھیے، جو شبینہ نماز ادا پڑھتے ہیں کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے رسول سے ثابت؟ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا، ہاں ایسی مشین کی طرح قرآن پڑھتے، نہ سننے والا کو سمجھتا نہ پڑھنے والا کو سمجھتا ہے۔ یہ نماز ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے،
ایک رات میں پورا قرآن بھی ختم، نماز بھی پڑھ لیا، بتائیے ایک رات میں۔ تو کچھ لوگ ایسا عمل کرتے تو ہیں، سمجھتے ہیں میں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن کل قیامت کے دن یہی عمل ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، چل جا تیری نماز تجھے مبارک ہو، یہاں پہ یہ نماز کوئی کام نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہی عمل کرو جس عمل پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ اس کے بعد دیکھیے قیامت کا منظر دیکھیے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے، ہاتھ کاٹیں گے۔ کیوں کاٹیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے اور وہ یہی کہیں گے کاش کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم دنیا میں رسول کے راستے کو اپنائے ہوئے ہوتے۔ اور ہاتھ کاٹنے کا یہ بھی مقصد ہوگا کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دوستی کے چکر میں برباد ہو جاتے ہیں، دوست کے چکر میں لوگ برباد ہیں، سہیلیوں کے چکر میں اپنی زندگی خراب کر لیتی ہیں۔ ہماری سہیلی یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے، ہماری سہیلی نے ایسی ڈریس بنوائی ہے تو ہم بھی ایسا بنوائیں گے۔ ہاں، کچھ لڑکوں کو دیکھیے اسٹائل میں چل گیا ہے، بال کٹنگ ان کی دیکھیے، ہمارے دوست نے ایسا کٹوایا ہے ہم بھی ایسا کٹوائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں، تم تو صنم ڈوبے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ یہ حال ہے آج کل کچھ نوجوانوں کا۔ ہماری لڑکیوں، ہماری بہنوں کو دیکھیے، کپڑے اور اس کے زندگی گزارنے کی سٹائل کے اوپر ذرا غور کیجیے۔ لیکن یہ اس کو فالو کر رہے ہیں نا، ہمارے اور آپ سب کے لیے اگر آئیڈیل ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کل قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا، اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے دوستوں کو دیکھے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ دوست اچھا ہے ایک نہ ایک دن اچھا ضرور بنے گا، اگر دوست برا ہے تو اس کی لت اسے لگ جائے گی، آج نہیں تو کل وہ بھی برا بن جائے گا۔ اس وجہ سے اچھے دوست کو اپنائیے، اچھے دوست کو اپنائیے۔ ایک آدمی لوہار کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو بدبو اس کو ملے گی، یا لوہار جب لوہا گرم کرتا ہے اس کی چنگاری اس کے کپڑے کو جلا سکتی ہے، یا پھر کوئی آدمی عطر فروش سے اگر دوستی کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ صرف رہتا ہے، عطر خریدتا نہیں ہے، لیکن اس کی خوشبو اس کے کپڑے سے محسوس ہوگی۔ لے یا نہ لے، اچھے دوست کے ساتھ رہو گے تو صحبت کا اثر ہوگا، برے دوست کے ساتھ رہو گے تو اس کے صحبت کا اثر ہوگا۔ کتنے دوست تھے جو دیندار تھے، اچھے تھے، نیک تھے، لیکن برے کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی تو ایسی لت لگی شراب کی، زنا کی، کہ اس کا جسم، اس کا شریر، اس کا چہرہ دیکھو تو لگتا ہی نہیں مسلمان ہے۔ اور بعض نوجوان تو اتنا زیادہ ڈوب گیا کہ اس شراب نے اس کے جسم کو بالکل کمزور کر دیا، یہاں تک کہ اسی میں وہ مر گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، تو ان لوگوں کے اوپر کبھی غور کیجئے۔ تو دوستی بہت سنبھل کر کے کیجئے، اور ہمارے ذمہ داران سے ہماری گزارش ہے اپنے بیٹوں کے اوپر نظر رکھو کہ آپ کا بیٹا کا دوست کون ہے۔ آپ کا بیٹا اگر بگڑے گا آگے چل کر کے، آپ کو اگر تکلیف دے گا تو اس کے دوست کا اس کے اوپر بڑا خیال رہتا ہے، بڑا اثر رہے گا۔ اس وجہ سے اپنے بیٹوں کو دیکھو کہ آپ کا بیٹے کی دوستی کن کن لوگوں کے ساتھ ہے، اپنی بیٹیوں کو دیکھو ان کی سہیلیاں کیسی ہے، دیندار ہے کہ بے دین ہے۔ اگر ان کی سہیلیاں اچھی ہے تو وہ بیٹیاں بھی اچھی ہوں گی، اور اگر سہیلیاں گڑبڑ ہے تو یاد رکھیے آج نہیں تو کل وہ منہ کالا بھی کروا سکتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سنبھل کر کے اپنی یہ ذمہ داری کو آپ نبھائیے۔ قرآن کی اس آیت کے اوپر کبھی غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد قرآن کی اس آیت کے اوپر جو نیک بندوں کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، رحمان کے نیک بندے کون ہیں، 13 صفتیں بیان کی جا رہی ہے، شارٹ کٹ میں سنیے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین کے اندر چلتے ہیں تو گھمنڈ کر کے نہیں چلتے۔ کچھ لوگ چلتے ہیں نا اترا کر کے چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ زمین کے اوپر چلو تو گھمنڈ اور تکبر کے انداز میں نہ چلو،
اور اتنا سست ہو کر کے نہ چلو ایسا لگ رہا ہے کہ قبر سے اٹھ کر کے آ رہا ہے، ایسا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ آدمی مرا ہوا کی طرح نہیں چلنا چاہیے، آدمی ایک دم تکبر کے ساتھ ایک دم ایسے چال جس کو ہاونا کہا گیا ہے، نہ بہت ہی زیادہ تیز رفتار چلو اور نہ ہو بہت زیادہ سست رفتار چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی چلتے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی اونچائی سے آپ اتر رہے ہو۔ یہ چال تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاکساری ہونی چاہیے۔ اور اے انسانوں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے میرے بندو، اگر تم زمین میں اکڑ کر کے چلو تو چل کر کے کیا فائدہ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ تکبر اور گھمنڈ کر کے کیا فائدہ، تم آسمان اور تم پہاڑوں تک پہنچ نہیں سکتے ہو، تکبر کیوں کر رہے ہو؟ تو چال انسان کی چال ہی بتا دیتی کہ انسان کیسا ہے۔ بہت سے لوگوں کے چال کو دیکھ رہے ہیں نا، اسٹائل، ہماری بہت سی بہنوں کی چلنے کے انداز سے پتہ چل جائے گا یہ لڑکی کتنی دیندار ہے اور کتنی بے دین ہے۔ بہت سی لڑکیوں کی چال بتاتی ہے، اس وجہ سے چال کے اوپر غور و فکر کیا گیا ہے کہ اپنی چال سدھارو۔ چال ٹھیک رہے گی تو تمہارا چال چلن جب ٹھیک ہوگا تو رب کے رحمان بندے بن جاؤ گے، رحمان کے نیک بندے بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا جب جاہلوں سے مخاطب ہو، جاہل مطلب کون جاہل؟ جاننے والے، جاہل ان پڑھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان کر کے انجان بنتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں بحث پہ لگے ہوئے ہیں، بحث پہ لگے ہوئے ہیں، بحث پہ لگے ہوئے ہیں، بحث مباحث ہے، جان بھی رہے ہیں پھر بھی سامنے والے کو پریشان کر رہے ہیں۔ جب ایسے لوگ آپ سے ملیں تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام کر کے گزر جائیے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آ رہا ہے نا، وہ راتیں آ رہی ہیں جو 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے۔ ہاں، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں پوری رات سجدوں میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قیام میں گزارتے ہیں یا تو سجدے میں گزارتے ہیں، سجدے میں بھی دعا کرتے ہیں اور قیام میں بھی دعا کرتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، دنیا نہیں مانگتے، دولت نہیں مانگتے، شہرت نہیں مانگتے، دنیا کی آرش ہے اور دنیا کی بھلائیوں، دنیا کی چیزوں کو وہ تمنا نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے سجدوں اور قیام کے اندر اگر دعا کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کی عذاب کو ہم سے پھیر دے، جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت ہی زیادہ چمٹنے والا ہے، جہنم کا عذاب۔ ایک آدمی، حضرت عمر فاروق کے واقعے کے اوپر غور کیجیے۔ ایک بڑھیا عورت کے پاس حضرت عمر فاروق گئے، رات میں خدمت کی، بڑا لمبا واقعہ، اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ واپس آئے، ایک صحابی ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے، حضرت عمر فاروق کے پیچھے پیچھے کیا کرتے ہیں، رات کے تاریکی میں دیکھا کہ بڑھیا کے خدمت کر رہے ہیں اور خدمت کر کے واپس مسجد نبوی آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد یہی دعا کر رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اللہ جہنم کی عذاب کو ہم سے پھیر دے کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ پیچھے سے صحابی چیخ کر کے کہتا ہے، آئی عمر اگر تو جہنم سے نہیں بچے گا تو کون جہنم سے بچے گا؟ ایسے ایسے لوگ تھے دنیا میں، اللہ، رات کی تاریکیاں موبائل پہ اور IPL دیکھنے میں نہیں گزارتے ہیں، راتیں ان کی گزرتی ہے تو دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ رات گزارتے ہیں۔ نیک بندے وہ ہیں، رات میں اگر نیند کھلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو مرد رات میں اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے بیوی کو بھی جگا کر کے نماز پڑھائے، اس کے اوپر اللہ کی خاص مہربانی نازل ہوتی ہے، اس عورت کے اوپر اللہ کی رحم نازل ہوتی ہے، مدد نازل ہوتی ہے جو عورت رات میں اٹھے تہجد کی نماز کے لیے اور اپنے شوہر کو اٹھا کر کے تہجد کی نماز پڑھائے، ایسے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو وہ نیک بندے، اور نیک بندے کون ہیں؟
اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو اللہ نے مال دیا ہے مال کو بھی فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ کنجوسی کرتے نہ زیادہ اسراف کرتے ہیں، بیچ بیچ میں چلتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مال آ گیا تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو کنجوس مکھی چوز بن جاتے ہیں، کچھ بھی خرچ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی رحمان کے بندے وہ ہیں جو بیچ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اس کے بعد رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو توبہ کیا کرتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں سے اللہ ہمیں سکون عطا فرما، اللہ ہمیں جو بچے تو نے عطا کیے ہیں ان بچوں کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرۃ اعین واجعل لنا للمتقین اماما، اللہ مجھے متقین کا امام بنا دے، متقی نہیں، متقین کا امام، امام مطلب ایسا آدمی بن جائے کہ سامنے والا دیکھے تو کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، مثال دی جائے فلاں کے بیٹے کو دیکھو یار نماز میں اتنا دینداری، تقویٰ میں اتنی دینداری، امام بننے کی کوشش کرو، متقیوں کی امام۔ ایک آدمی نماز پڑھے، نماز میں بھی آدمی پہلے پہنچتا ہے، کوئی کام نہیں، آذان ہوئی فوراً پہنچ گیا، کچھ لوگ کچھ کام نہیں، چلو بھائی مسجد چلتے ہیں۔ تو نیک بندوں کی صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ شورا کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، دیگر نبیوں کا اس کے اندر واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے، اور سورہ نمل کے اندر، نمل مطلب چونٹی، اس کے اندر چونٹی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت سے نوازا تھا، اور میں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی اللہ تعالیٰ نے چرندوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، چونٹیوں کے اوپر، انسانوں، جناتوں کے اوپر حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ چونٹیوں کی رانی نے کہا اے چونٹیوں، کیا کہا؟ اپنی اپنی بل کے اندر، سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون یا ایتها النمل حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں کی جماعت اپنے اپنے بل کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان اس کا لشکر کہیں انجانے میں تمہیں اپنے پیر سے روند نہ دیں۔ دیکھیں چونٹی ہے لیکن بول رہی ہے، اور اس کی آواز کو حضرت سلیمان سمجھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اور یہاں پہ چونٹی نے، یہ چونٹی کی ذمہ داری خود بچ سکتے تھے، لیکن قوم کا اگر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے سے زیادہ اپنے رعایا کی فکر کرتا ہے۔ لیکن جلدی جلدی بل کے اندر جاؤ، پوری قوم کے لوگوں، پوری قوم جتنے تھے سب چونٹیوں سے کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا میرے گھر کے لوگوں جلدی سے گھس جاؤ، اس کو مرنے دو۔ ہاں، ہمارے یہاں کے بادشاہوں کا معاملہ دیکھیے، کون کس حال میں ہے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، آج حالات دیکھیے، دنیا کے بادشاہوں کا صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے جب ان کی آواز کو سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا میں شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر، میرے ماں باپ کے اوپر جو تو نے کی ہے اللہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایسا عمل جس عمل سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں شامل عطا فرما۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ دعا کی ان عمل صالحا ترضا، ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ عمل کر رہے ہیں ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اللہ راضی ہو، عمل کرنے کے بعد دعا کریں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے اور ہم سے راضی ہو جا، یہ ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ہر جگہ کا معائنہ کیا، پرندوں کا بھی، تو ان میں پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا، غائب تھا۔
کہا کہ اگر وہ ٹھیک ٹھاک خبر لے کر کے آیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا۔ وہ پرندہ تھوڑی دیر کے بعد حدود آیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ میں کیسی خبر لے کر کے آیا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ ہاں، پرندہ سکھا رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، میں وہ خبر لے کر کے، کیا خبر ہے؟ ایک بادشاہ، ایک عورت ہے جو حکومت کرتی ہے لیکن وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتی ہے، سورج اور چاند کی، ان دونوں کی وہ سجدہ کر۔ اچھا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں سچ کہہ رہے ہو۔ اگر سچ نہیں کہہ رہے تو پھر سمجھ جانا۔ پھر کہا کہ یہ میرا خط لے کر کے اس کے پاس جاؤ۔ خط میں شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد خط لکھا۔ یعنی کوئی آدمی کچھ لیٹر لکھے، خط لکھے تو بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے رہے بسم اللہ نہیں، 786 لکھ دو، بسم اللہ کی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ تو 786 کیوں لکھیں؟ کیونکہ یہ بسم اللہ کا بدل ہے، بسم اللہ کا قائم مقام 786 ہے۔ اچھا، یعنی 786 یہ بسم اللہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں، کتابوں میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے 786، اور محمد کے نیچے محمد کا ٹائٹل یہ دیا 92، مطلب 92 مطلب محمد۔ تو میں نے کہا اس طریقے سے جوڑ لیا جائے تو پھر تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے قرآن کا کیلکولیٹر کر لو، جوڑ لو، اس کے بعد ایک مرتبہ بدلو 25 کروڑ 25,2525، پورا قرآن ختم ہو گیا، پورا ثواب مل جائے گا۔ حالات یہ ہیں، مولویوں نے تو آدمی کو دماغ کنفیوز کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے کسی مولوی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو رسول تمہیں دے دیں وہ رسول، اس بات کو لے لو۔ ایک عالم بولے اور رسول کے بعد سے اس کے بعد میل کھا رہی تو الحمدللہ، لیکن بہت بڑا علامہ بولتا ہو لیکن اگر اس کی بات محمد الرسول اللہ سے میل نہیں کھا رہی ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ خط لے کر کے پرندہ گیا، اور جانے کے بعد دیا، اس نے غور و فکر کیا، اور پھر وہ وہاں سے واپس آئی، اور آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کے ایمان لے آئی۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں 19ویں پارے کے آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح، سمود کے قوم سمود نے، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر تم سچے ہو تو اے صالح، اس پہاڑ کے چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ۔ ایک پہاڑ کا چٹان ہے اور چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ بتاؤ کیسا شرط ہے؟ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ میں بھی چٹان، پتھر سے کوئی حاملہ اونٹنی نکل سکتی ہے؟ کہ نکال کے دکھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے۔ کہ لے آؤ گے؟ بولا پکا پکا۔ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا۔ پتہ کیا چلا؟ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کیا کہ اللہ ان کی خواہشوں کو اللہ پوری کر دیا جائے۔ چٹان وہیں کا وہیں، جس چٹان کی طرف اشارہ کیا تھا وہ چٹان پھٹ گیا اور بیچ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ لوگوں نے دیکھا تو کچھ لوگوں نے ایمان لے آیا، لیکن کچھ لوگوں نے نہیں ایمان لایا، یہاں تک کہ اس اونٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا تو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ایسی چیخ آئی کہ اس کے پردے پھٹ گئے، گھر میں ویسے کو ایسے سڑ گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ کلام، یہ ایک معجزہ ہے یہ قرآن، اور ہمارے پاس یہ دلیل کے طور پر موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں کیے، اس کے بعد بھی اگر آخرت کی فکر نہیں کی، تو میرے بھائیوں اور کون سی دلیلیں ہمارے پاس آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے ہمیں اللہ پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔